أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. میرے صدقے میں آقا ساری جہاں کو دین ملا. تیری کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی
سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو فوراً خیرات ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسوں کو غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ،
لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہنیں نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلیے عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے وہ سے عالم ہو یا ہو داتا حج میں بھی یاد نہیں تمہیں وہ منزل خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کا پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. آؤ بھائی اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. در نبی پر یہ عمر گزرے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر گزرے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. ارے نصیب ہو تو واللہ نصیب ایسا واللہ غلام ہو تو غلام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا. اور مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا
پہ ہم مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا اور نماز اقصا میں جو پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے ارے نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو واللہ نماز ایسی واللہ امام ہو تو امام ایسا مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ پاک کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرا آج بیان کرنا تھوڑا سا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضور علیہ السلام کے صدقہ سے مجھے بیان کر کے آپ تمام احباب کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور دوسری جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا رسول عطا فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، احسان نہیں جتلایا. ہمیں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، احسان نہیں جتلایا. ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، احسان نہیں جتلایا. اللہ پاک نے ہمیں پاؤں دیے چلنے کے لیے، احسان نہیں جتلایا. جب باری آئی حسن و جمال کی، جب باری آئی آمنہ کے پیکر لال کی، جب باری آئی حضور علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب حضور السلام کو اللہ رب العزت میں زمین پر بھیجا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنو میں نے آپ پر اپنا محبوب بھیج کر احسان فرمایا ہے. میں نے آپ پر اپنا محبوب بھیج کر آپ میں احسان فرمایا ہے. جب کوئی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی مناتا ہے تو اس پر بدعت کے شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی ڈول بجاتا ہے اس پر شرک کے فتوے نہیں لگتے. اگر کوئی مہندی پر گانے بجاتا ہے اس پر شرک کے فتوے نہیں لگتے. جب باری آتی ہے حضور علیہ السلام کے میلاد کی تب یہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ پاک نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی. تمام نعمتوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی. جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، پیدائش ہو گئی. حضرت حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد ابو جہل کی لونڈی سویبہ، اس کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے. ابو لہب کی لونڈی سویبہ جو ہے وہ اس کے پاس گئی. اس نے خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب آج تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے. ابو لہب نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی آیا ہے. اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. جب اس نے آزاد کیا اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. جب قبر میں پہنچا تو اس کو پیر والے دن عذاب سے تھوڑی سی تخفیف کی جاتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو لہب کے 1 سال مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھتا ہوں. اس سے پوچھا میں نے کہ اے ابو لہب بتا تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت میری لونڈی نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی کے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا ہے. تو میں نے اس کی خوشی کی وجہ سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اس لونڈی کی آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے عذاب میں پیر والے دن کمی عطا فرما دیتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی عاشق رسول اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو کیا اللہ پاک اس کو کتنا اجر دیتا ہوگا. جب وہ مرے گا اللہ پاک اس کو کتنا اجر دے گا. اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے گا. اللہ پاک اس کی نیکیوں کے زیادہ فرمائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو بیان کیا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مطابق، اگر میری زبان میں سے کوئی بھی نازیبا الفاظ نکل آئے ہیں تو اللہ پاک حضور علیہ السلام کا صدقہ معاف فرمائے. اور اللہ پاک میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دین کے لیے چنا، اللہ پاک کی راستے میں مجھے بھیجا. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضور کے صدقے سے مجھے سچا اور پیارا عاشق رسول بنائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب صلی اللہ علیہ کا
میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، تیرا پٹا گلے میں ہے تو سب لوگ جانتے ہیں، نگر نگر گلی گلی کوئی کلام نہیں، نگر نگر گلی گلی کوئی کلام نہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں تھا عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں تھا عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسا دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسا دیتا ہے، سنہری روزے کی جالیوں میں، سنہری روزے کی جالیوں میں، غار یار آپ سے ہے، سنہری روزے کی جالیوں میں، غار یار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ
سے ہے صلی اللہ علیہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا مینو تے لگدا ہے کہ دیوانہ حضور دا ہے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے او بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دا او بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا میں جنوں تک نہ مینو تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزر دی پئی ہے نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزر دی پئی ہے میں جو بھی کھانا حضور دا میں جو بھی پینا حضور دا میں جو بھی کھانا حضور دا میں جو بھی پینا حضور دا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا میں جنوں تک نہ مینو تے لگدا ہے کہ دیوانہ حضور دا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الله وعلى آلك
ही इज्जत व एहतराम के काबिल अहबाब अजीज वकार, हिजरत के मौजू पर जो है सिलसिला बयान जारी है। मैंने अर्ज किया था कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दे दिया, इजाज़त दे दी, तो आप दिन के वक्त में, दोपहर के वक्त में नबी पाक अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ लेकर गए। दस्तक दी। जब इजाज़त लेकर आप उनके घर गए तो हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे फरमाया कि जो भी आपके नज़दीक है ना, उसको यहाँ से निकाल दो, भेज दो, साइड पर कर दो, मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल के सिवा यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह तबारक व तआला का मुझे हुक्म आ गया है हिजरत करने का, तो आप मेरे साथ होंगे। तो उन्होंने इस साथ पर, इस हमराही पर फख्र किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान, मेरा माँ बाप आप पर कुर्बान कि जो आपने मेरा इंतखाब फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो कुछ घर में है, तेरे पास घर में से मुराद जो कुछ माल तू साथ ले सकता है उसको साथ ले ले। उन्होंने आपने 2 ऊँटनियाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने पेश की और फरमाया कि इनमें से एक ऊँटनी सरकार आप जो है अपने लिए पसंद फरमा लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सिद्दीक़, मैं कीमतन लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा, जो भी ऊँटनी मुझे पसंद है वो कीमतन लूँगा। वो ऊँटनी जो है वो कीमतन ले ली गई। ऐसे ही हुआ। और एक काफिर जो मक्का से मदीना तक का रास्ता बखूबी जानता था, जिसको आने जाने का पता था और वो मदीना तैयबा को जाने के खुफिया रास्ते जो है उनसे भी वाकिफ था, उसको उजरत पर जो है वो साथ ले लिया गया कि तू भाई, तुझे हम मजदूरी देंगे, इतनी मजदूरी पर हमें जो है तो वो मदीना तैयबा की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से हमें मदीना तैयबा लेकर जाना है। दौर कैसा था तो उसमें भी लोग अल्लाह की दी हुई तौफीक से नबी पाक अलैहि वसल्लम जो है आपके साथ धोखा नहीं करते। जो दुश्मन थे, जो मुनाफिक थे, उनकी बात तो अलग है ना, वो तो अलग थे, लेकिन आम लोग जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इकराम करते थे। वो काफिर जो है वो उजरत लेकर साथ ले जाने के लिए जो है वो तैयार हो गया और वो दोनों ऊँटनियाँ जो है उसके सुपुर्द कर दी गई कि तू आज से 3 दिन के बाद जब हम आपको वहां पर बुलाएंगे तो गारे सौर के मुंह पर जो है ऊँटनियों को जो है वो लेकर आ जाना है। तो उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये राज किसी पर अफशा नहीं किया, उसने किसी को नहीं बताया। और आपने वो गारे सौर के वाक़यात जो है वो कल सुन लिए, परसों भी सुने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गारे सौर से चले, गारे सौर में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का गुलाम और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे, वो भी अब्दुल्ला जिनका नाम है, वो भी ऐसे करते थे कि दिन के वक्त वो मक्कातुल मुकर्रमा में लोगों की महफिलों में बैठते, वो लोगों की मजलिसों में बैठते, जो वो प्रोग्राम होता लोगों का वो सुनकर जो है वो रात को गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार करके आते। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हजरत अस्मा ये रात के वक्त में वहां पर खाना लेकर जो है वो जाती, खाना पहुंचा के आती। सिद्दीक़ अकबर का गुलाम
شام کے وقت جو ہے وہ دودھ دو کر بکریوں کا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ دے کر آتا. آپ کا بیٹا وہ سارے دن کی خبریں جو ہے وہ پہنچا کے آتا. یعنی اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون اگر تھے تو سارے کا سارا خاندان صدیق اکبر کا یا پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریبی افراد ہوئے. اور جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لے کر جانا تھا وہ واقعہ آپ نے سن لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں آپ کو اپنے بستر پر لٹا کے اور ان کافروں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے خود جب جانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ اے علی میں جا رہا ہوں مدینہ طیبہ، تو یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے آ جا. کسی نے پوچھا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں کبھی سکون کی نیند بھی آئی ہے، سکون میں بھی سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ اے علی تم یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینہ طیبہ آ جانا، میرے پاس آ جانا، تو مجھے یہ یقین تھا کہ سرکار نے جو فرما دیا ہے نا کہ تم نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے یہ کام ہونا ہے. اللہ کے نبی نے جو امانتیں مجھے پکڑائی ہیں یہ امانتیں لوگوں کے سپرد میں نے کرنی ہے. دشمن جو ہے وہ مجھے ختم نہیں کر سکتا، دشمن مجھے قتل نہیں کر سکتا. اور سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح کو امانتیں واپس کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے فکر ہو کر جو ہے وہ بستر پر لیٹ گیا. مجھے یہ پتہ تھا کہ کوئی دشمن جو ہے وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کہ سرکار نے فرما دیا. اور جب پھر وہ کافر جو ہے وہ 3 دن تک آپ کو تلاش کرتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ملے، تو انہوں نے اعلان کر دیا، انعام کا اعلان کر دیا کہ ہم اتنا انعام، اتنے اونٹ جو ہے اس آدمی کو انعام میں دیں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو تلاش کر کے ہمیں بتائے گا کہ وہ کہاں ہے. سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ آپ کا جو ہمراہی تھا، جو آپ کا رہبر تھا راستہ بتانے میں، راستہ بتانا. ویسے تو سرکار راہبر ہیں سبھی کے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں سرکار نے یہ تعلیم دینی تھی کہ اگر بوقت ضرورت جو ہے اگر آپ کا کام جو ہے وہ نہ بن رہا ہو، آڑے آتا ہو، تو کسی کافر سے بھی اگر آپ کو کام لینا پڑے تو اس کو اجرت پر، لیکن اس کو اپنے تابع کرو. یہ نہیں کہ تم اس کے تابع ہو کر چلو، اس کو اپنے تابع کرو، اس کو اپنے تابع کر کے جو ہے اس کا احسان نہ لو. وہ اب یہ 3 مسافر جا رہے ہیں کہ سراقہ جو ہے یہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں جب پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، کہ بے شک ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. کہ تو فکر نہ کر، اس بات کا فکر نہ کر. سراقہ جو ہے اس کی سواری گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، جو کچھ بھی اس کی سواری تھی، وہ سواری جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، وہ گرا، سواری بھی اس کی گری، وہ بھی گرا. اللہ پھر اس نے معافی مانگی، دل میں ارادہ کیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا.
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پہلی رحمت للعالمین ہیں۔ جب اس کی سواری زمین سے باہر نکلی تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ شاید یہ میرا وہم تھا، پھر ارادہ کیا، پھر سواری جو ہے اس کو دوڑایا، لیکن پھر وہ سواری جو ہے وہ زمین میں دنس گئی، پہلے سے زیادہ دنس گئی۔ پھر معافی کا طلبگار ہوا، دل میں اللہ سے معافی مانگی، دل میں ارادہ، لیکن پھر تیسری بار پھر جب وہ اونٹ لالچ نظر آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ تو کس بات کا لالچ کر رہا ہے؟ میں تو کیسر و کسرا کے کنگن جو ہے سونے کے وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھوں میں تو وہ کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے معافی مانگی اور نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے معافی دے دیں، میں واپس جاتا ہوں، اور اگر ادھر سے کوئی آ رہا ہو آپ کے تعاقب میں پیچھے تو میں ان کو بتا دوں گا، ان کا کنٹرول میں کر لوں گا، آپ تک کسی کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اگر کوئی اسے ملتا، وہ پوچھتا کہ ادھر کوئی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو کہتا ہے ادھر سے میں آیا ہوں، ادھر سے آپ بے فکر ہیں، ادھر نہیں ہے۔ یعنی سرکار کی حفاظت میں وہ اپنی زبان سے جھوٹ جو ہے وہ بولتا رہا، لوگوں کو اس نے سرکار کے پیچھے نہیں آنے دیا کہ ادھر سے میں تلاش کر کے آیا ہوں، ادھر نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی منزل طے کرتے کرتے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں معبد کا مکان آ گیا۔ اس کا معبد کے گھر والا جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ سرکار اگر اجازت ہو تو میں اس گھر سے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے پتہ کروں۔ سرکار کو تو بھوک پیاس لگتی نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں نا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ ظاہری طور پر تو سرکار کھاتے تھے، کس لیے کھاتے تھے کہ میرا کھانا میرے امتیوں کے لیے سنت بن جائے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اپنے کھانے کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو نبی پاک علیہ السلام کی فکر تھی۔ سرکار نے اجازت دی، جب سرکار نے اجازت دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبد کے گھر میں اجازت لے کر گئے اور بتایا کہ اماں جان ہم مسافر ہیں، اگر آپ کے گھر میں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے ہو تو ہمیں کوئی چیز دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خود غریب آدمی ہیں، جو میرے پاس کھانا ہم نے تیار کیا تھا وہ میرا شوہر جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے توشہ دان میں جو ہے لے کر چلا گیا ہے، اب تو دیر لگے گی، کچھ نہیں ہے۔ پوچھا اگر کوئی دودھ، کہتے جی دودھ بھی نہیں ہے، بکریاں گھر میں نہیں ہیں، یہ ایک بکری بیمار ہے، یہ گھر میں کھڑی ہے، اور یہ تندرست ہوتی تو یہ بھی ساتھ چلی جاتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا اصل میں معاملہ بھوک کا نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا معجزہ جو ہے اس کا ظہور ہونا تھا، سرکار کا معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہونا تھا، ظہور معجزے کا ہونا تھا، کہ تاکہ اس راستے میں سرکار کے معجزے کے وہ گواہ بن جائیں اور وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ سرکار کا معجزہ، سرکار کی بات کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں سے تشریف لے کر گئے ہیں، وہ بیان کرنے والا ہو۔ سراقہ نے بھی سرکار کا معجزہ دیکھا،
اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کا علاقہ، شاہ روم کا علاقہ فتح ہوا، وہ کیسر و کسرا کے جو کنگن جو ہیں جو مال غنیمت میں آئے، تو جب ان کی تقسیم کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کنگن جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ تو یہ سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ کنگن جو ہے وہ ان کو پہنائے گئے، بعد میں وہ مال غنیمت کا حصہ بنے یا انہوں نے وہ بیت المال میں جمع کروا دیے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن وہ کنگن جو ہے سراقہ کو جو ہے وہ پہنائے گئے۔ تو جب ام معبد، ان کے گھر میں ایک بکری تھی جو بیمار تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق، ان سے پوچھ لو کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم ان کی یہ بکری جو ہے اس میں سے دودھ دوہ لیں، اس کے تھنوں سے دودھ نکالیں۔ تو ام معبد کہنے لگی کہ یہ تو بیمار ہے، دودھ دیتی نہیں ہے۔ ان کا یہ آپ صرف اجازت دیں۔ یہاں پر نا وہ ایک شاعر آیا کرتا تھا، صدف، تو وہ اس معجزے کو ان لفظوں میں بیان کرتا تھا، وہ کہنا کہ سکی بکری دے تنا دے اپنے تنا نو ہاتھ لایا، سکی بکری دے تنا نو ہاتھ لایا تے سکے تھنا وچ دودھ دے کڑے ہو گئے۔ سکے تھنا وچ دودھ دے کڑے ہو گئے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے معجزے بیان کردے ہیں۔ انہوں نے شاعر نے مطلب یہ لکھیا کہ جدوں وہ بکری جیڑی بیمار ہے، کمزور ہے، جہدے کول دودھ نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، تے سرکار نے او دے جسم دے اوتے، او دے بدن دے اوتے جس وقت ہاتھ پھیریا تے بکری صحت مند ہو گئی، انہوں بیماری بھی کوئی نہ رہی، اور او دے تھڑا دے وچ دودھ جڑا اتر آیا۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اما جی کولوں برتن منگوائے، گھر دے وچ جننے برتن سی سارے دے سارے دودھ نال بھر گئے۔ بکری کتنا دودھ دے سکتی ہے، لیکن سب سرکار دا معجزہ، سرکار دی برکت ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ دی برکات جڑی نا او دے نال سارا سلسلہ ہویا۔ جس وقت تو دودھ جڑا انہاں برتناں دے وچ آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے نوش جاں فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جی بھر کے پیتا، اور باقی جڑا دودھ ہے نا انہوں دے واسطے چھوڑ دیتا، گھر والے واسطے۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے سی تے سرکار دیاں خوشبوواں ہر پاسے پھیل دیاں سی، تے اج ام معبد دے گھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خوشبو جڑی نا او بسی ہوئی سی۔ ام معبد انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھا کہ اے ہستی مبارکہ کون ہے؟ جب انہوں نے تعارف کروایا کہ اے نبی آخر الزمان ہے، انہوں نے آپ دا رتبہ سنیا ہویا سی، شان سنی ہوئی سی، تو انہوں نے اظہار کیتا کہ منو بھی کلمہ سرکار جڑا نا پڑھاؤن، اپنی تعلیمات جڑے منو بھی عطا فرماؤن۔ اس وقت وہ چنگے بندے سی تے صرف کلمہ پڑھ لینے کافی سی، سرکار دیتے ایمان لے ہونا ہی کافی سی، باقی نماز روزہ جڑا ہے وہ بھی کر دے سی کیونکہ نماز فرض ہو چکی سی اس وقت۔ ام معبد انہوں نے سرکار دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئی ہیں، اور جو ابتدائی تعلیم سرکار دے کولوں ملیاں انہاں دے تے عمل پیرا ہو گئی ہیں۔ اسی بھی اپنی بڑھیاں مائیاں نو دیکھیا، کسی نے اپنی دادی نو دیکھیا ہوئے گا، ماما نو دیکھیا ہوئے گا کہ انہاں نو پاواں تھوڑا ہی دین جڑا نا یاد سی، لیکن انہاں دا اوتے عمل بڑا سی۔ پانچ باغ دا ختم لازمی تو ہونا ہے،
باقی ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰਾਬੀਆਂ ਬੇਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾਵਤ ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਦੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲਹੁ ਮਨਵਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਦਮੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲੈਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنا سفر طے کردے ہوئے مقام قباء دے تے تشریف لے گئے جس طرح میں عرض کیتی سی نا کہ مدینہ طیبہ دے لوگ جڑے ہیں وہ کچھ سن 11 نبوت دے وچ 6 بندے مسلمان ہوئے حج دے موقع دے تے اور اینو بیعت عقبہ اولا کہندے ہیں اور پھر دوسری بیعت ہوئی پھر تیسری بیعت جڑی ہے سن 13 ہجری نو جڑے نبی پاک علیہ السلام دے 73 آدمی جڑے ہیں انہوں نے بیعت جڑی ہے وہ کیتی 73 مرد عورت نے پھر انہوں نے جا کے دین اسلام جڑا لوگوں کو پھیلا بھی دیتا حضور نے دعوت بھی دیتی اور جدو نبی پاک علیہ السلام دی انہوں نے خبر ملی کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آ رہے ہیں انہیں لوگوں دے استاد کون سی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام دے گیت گائے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا استقبال کیتا اتنا استقبال کیتا کہ لوگ دنیا دے وچ ایدی مثال نہیں ملتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند دن مقام قباء تے گزارے اور اتھے سرکار نے مسجد جڑی نہ بنواؤن دا حکم دیتا بلکہ نبی پاک علیہ السلام خود سرکار نے مسجد جڑی نہ بنائی ساتھیاں نال لے کے لوگ پتھر گارا جو کچھ بھی ہے جس طرح لوگ ڈھونڈے سی نبی پاک علیہ السلام بھی اسی طرح جڑے نا وہ پتھر اور گارا جڑے لیا کے دے رہے سی اور مسجد جڑی وہ بن گئی مسجد قباء اے اسلام دی سب تو پہلی مسجد بیت اللہ شریف اللہ دا گھر موجود سی لیکن اے دے آلے دوالے مسجد حرام جڑی اے موجود نہیں سی ہے
کیونکہ مسجد جڑی بنائی ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بنائی ہے. نماز دا سلسلہ خانہ کعبہ دے گرد چ جدوں نماز اسلام دے وچ نماز فرض ہوئی اس وقت ہی شروع ہویا. پہلے طواف سی خانہ کعبہ دا، اعتکاف سی خانہ کعبہ دے وچ، حج کیتا جاندا سی. اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والوں نے مسلمانوں دی جس وقت نماز فرض کیتی اس تو بعد جیڑی پہلی مسجد اسلام چ بنی ہے نا وہ سفر مدینہ طیبہ دے وچ مسجد قباء دے وچ مسجد جیڑی وہ بنی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ آیا کہ جیڑا بندہ مسجد نبوی شریفہ تو ہفتے والے دن یا پیر والے دن جڑا کوئی بندہ جڑا نا وہ سفر کر کے مسجد نبوی شریفہ تو سفر کر کے وہ مسجد قباء آ کے اگر وہ 2 نفل ادا کردا نا تو اللہ تبارک و تعالی انہوں حج اور عمرے دا ثواب جڑا نا عطا فرما دے. اتنا درجہ ہے. اور قبلہ حضور شاہ صاحب جننے دن مدینہ شریف رہندے ہیں جدوں جاندے ہیں نا جننے دن مدینہ شریف رہندے ہیں سرکار روزانہ ہی نے جڑا مطلب کہ صبح دے ٹائم مطلب مسجد نبوی شریفہ چ نماز فجر ادا کر کے تو پھر اتنے پیدل چل کے، میں بھی پیدل گیا سفر کا پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ ادھر جان ڈے ادھر ادھر بندہ ترا جاوے. بلکہ اسی چلے گئے سی ویگن دے تے تے جدوں واپس آئے نا واپس پھر پیدل آئے سی کہ پیدل بھی سفر کر کے دیکھیے. تے شاہ صاحب نو ماشاءاللہ وہ سفر جڑا ہو زبانی یاد آ کہ کیڑیاں گلیاں دے وچوں دی گھوم کے تے چلے جانا ہے. سرکار چھتی چلے جاتا وہ مسجد قباء. وہ تو پھر کچھ دن تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آئے اور رستے دے وچ سرکار نے نماز جمعہ جس جمعہ فرض ہوئی اتنے سرکار نے جمعہ دی نماز جڑی نا ادا کی تھی. اس مقام دیتے نماز اپنے مسجد جمعہ جڑی وہ بنی ہوئی ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ جس وقت تشریف لے کے آئے تو بنو نجار دیاں بچیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے اتنے گیت گایا دف دے نال. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. او بنو نجار دیاں بچیاں نے وہ بچیاں کم عمر سی یعنی چھوٹی عمر دیاں بچیاں نابالغ بچیاں جڑیاں بالغ بچیاں نہیں ہوئیاں سی انہاں بچیاں نے دف بجائی ہے. اللہ اور ساڈے نا ناز خان وہ دف دا حوالہ دیندے کہ لو جی ہن دف نہیں سانو بجاؤن دیندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد جس وقت ہوئی ہے اتھے تو سرکار دا استقبال کیتا گیا دف دے نال اور کسی نے سرکار نے منع ہی نہیں فرمایا. اور ایک اور واقعہ وہ پیش کر دیندے ہیں کہ ایک دفعہ عید دے موقع دیتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجے عمر مبارک چھوٹی سی. آپ اپنے گھر چ رہندیاں سی نبی پاک علیہ السلام دے کاشانہ مقدسہ دے اندر تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجے انہوں کھیلن واسطے گڑیا بنا دیندے ہوندے سی. اداں دی عمر سی کھیلنے والی عمر سی. تو عید دا موقع سی تو وہ اپنے گھر دے وچ نا بچیاں نال انہاں دی ہم عمر جڑیاں سی چھوٹی عمر دیاں عائشہ صدیقہ بھی چھوٹی عمر چ سی تے نال انہاں دی عمر دیاں بچیاں انہاں دے کول کھیلن بھی آ جاندیاں سیگیاں. تے عید دا دن تو انہاں نے نا پرات بجاونی یا دف بجاونی کوئی چیز بجاونے والی جیڑی نا پرات وغیرہ اداں دی چیز کوئی جیڑی بجائی جا سکتی سی انہوں بجا رہیاں. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. جس وقت آئے تھے مطلب نا وہ آگے غصے ہوئے ناراض ہوئے ساری بچیاں دوڑ گئیاں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارن لگے کہ تو ایک ہی سلسلہ شروع کیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے وچوں اے آواز گانے بجانے دی دف دی
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے روکیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق ہر قوم دے وچ خوشی دا دن ہوندا. اج انہاں دا خوشی دا دن ہے. یہ چھوٹیاں بچیاں ہیں, انہاں نوں مناؤن دیو. چھوٹیاں بچیاں نوں او دف بجاؤن دا جڑا نا سلسلہ او دی اجازت ملی آ, بڑیاں نوں نہیں. ہن اسی چھوٹیاں دا جڑا لاگے نہیں آن دندے تے بڑیاں جڑیاں نا مطلب او ایسا سلسلہ کردیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں سب نوں محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں سارے نوں نیک کمال دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا اللہ مصطفیٰ جانے بز میں ہدایت پیدا کو سلام. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود. نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہو محشر کا دن اٹھ سعید الحسن. جب ہو محشر کا دن اٹھ سعید الحسن. تھامے دامن تیرا مصطفیٰ. مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت
وحدت کے پھول یا الہی صدقہ